نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں قربانی کے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے جائیں گے، جن کا عنوان یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا مر جائے یا بیمار ہو جائے تو اس کا شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا حکم ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر جانور گم ہو جائے تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر اس کا جانور چوری ہو جائے تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس کا جانور مر جائے تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی کا جانور خریدا ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کا جانور خریدا۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد وہ جانور گم ہو گیا تو اس پر اب دوسرے جانور کو خرید کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی ساقط ہو گئی۔ اگر اس کا جانور چوری ہو گیا تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اس کے ذمہ سے قربانی ساقط ہو گئی۔ اگر اس کا جانور مر گیا تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اس کے ذمہ سے قربانی ساقط ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری صورت ہے، ایک آدمی نے قربانی کا جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد وہ جانور گم ہو گیا۔ جب جانور گم ہو گیا تو اس آدمی نے ایک دوسرا جانور خرید لیا قربانی کرنے کے لیے۔ جب دوسرا جانور خرید لیا تو اس کے بعد پہلا جانور بھی جو گم ہو گیا تھا اس کو مل گیا، تو اب اس کو ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگی یا دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی کا جانور خریدا ہے وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی کا جانور خریدا ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی کا جانور خریدا، خریدنے کے بعد گم ہو گیا، گم ہونے کے بعد اس نے دوسرا جانور خریدا۔ جب دوسرا خرید لیا قربانی کے لیے تو پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک کی قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، دونوں کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ صاحب نصاب پر صرف ایک قربانی واجب ہے، تو اس نے ایک جانور کی قربانی کرنی ہے تو واجب ادا ہو جائے گا، دوسرے جانور کی قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی کا جانور خریدا ہے وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کا جانور خریدا، خریدنے کے بعد جانور گم ہو گیا۔ جب جانور اس کا گم ہو گیا تو اس نے ایک دوسرا جانور بھی خرید لیا کہ میں نے اس کی قربانی کرنی ہے۔ جب دوسرا جانور خرید لیا تو خریدنے کے بعد پہلا جانور مل گیا،
تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے ایسا کیا تو اس کے ذمے دونوں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ اگر یہ قربانی نہ کرتا تو اس کے ذمے واجب نہیں تھی، اسے کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن جب اس پر قربانی واجب نہیں تھی، یہ صاحب نصاب نہیں تھا، جب اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا تو اس متعین جانور کی قربانی اس کے ذمے واجب ہو گئی نظر کے حکم میں۔ جیسے آدمی کسی جانور کی نظر مانتا ہے کہ میں اس جانور کی قربانی کروں گا، میرے ذمے لازم ہے، تو اس جانور کو جتنے جانوروں کی قربانی کی منت مان لے، نظر مان لے، تو اتنے کی قربانی اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ اس نے جب قربانی کے لیے جانور خریدا تو یہ نظر کے حکم میں ہو گیا، اس جانور کی قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب ہو گئی۔ جب اس نے دوسرا جانور خریدا، وہ قربانی کے لیے خریدنے کی وجہ سے وہ نظر کے حکم میں ہو گیا اور اس کے ذمہ اس دوسرے کی قربانی کرنا بھی واجب ہو گئی۔ اس لیے جب پہلا جانور گم ہو گیا تھا، اگر یہ دوسرا جانور نہ خریدتا تو اس کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں تھی، ساقط ہو چکی تھی قربانی۔ اس نے جب خود دوسرا جانور خریدا ہے تو خریدنے کی وجہ سے اس کی قربانی واجب ہوگی۔ جب پہلا جانور مل گیا ہے تو وہ خریدنے کی وجہ سے واجب ہوئی تھی، وہ بھی اس کے ذمہ واجب ہے، لہٰذا اس لیے اس کو اب دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ شریعت نبوی نے تو سہولت دی تھی، اس آدمی کو رعایت دی تھی کہ اگر اس کا جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، مر گیا، تو اب اس کو دوسرے جانور قربانی کرنے کی اس کے ذمہ واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا، دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں تھا، لیکن اس نے بذات خود اپنے اوپر قربانی واجب کی ہے۔ اسی طرح اسی صورت کا ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد وہ جانور بیمار ہو گیا، وہ جانور بیمار ہو گیا تو اس کے کیا حکم ہے؟ کہ اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر وہ جانور اتنا بیمار ہے کہ قربانی کے قابل نہیں ہے، وہ بیماری قربانی کے لیے مانع ہے، اتنا بیمار ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر یہ جانور بیمار ہو چکا ہے، قربانی کے قابل نہیں رہا، تو اس کے ذمے دوسرے جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے عیبدار ہو گیا اور اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے، وہ قربانی کے لیے مانع عیب ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے بھی دو صورتیں ہیں کہ جس آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس نے خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دوسرا بے عیب جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ یہ اس کی ملک میں ہے، چاہے اس کو بیچ دے چاہے اپنے پاس رکھ لے، اس کی جگہ پر دوسرا بے عیب جانور خرید کر قربانی کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ اور اگر وہ آدمی صاحب نصاب نہیں تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خریدا، خریدنے کے بعد وہ عیبدار ہو گیا، ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے، تو اس کو شریعت نے رعایت دی ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے، عیبدار جانور کی قربانی کر دے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس سوال کا جواب ایک کتاب ہے مولانا محمد رفعت قاسمی صاحب کی، مسائل عیدین و قربانی، انہوں نے اس سوال کا جواب لکھا ہے اور حوالہ دیا ہے عزیز الفتاوی صفحہ 720 جلد نمبر 1،
کہ اس آدمی کے ذمے اگر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے جانور خریدا اور وہ عیبدار ہو گیا تو اسی کی قربانی کر لے، عیبدار جانور کی اس کے ذمے دوسرا خریدنا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب تھا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے۔ ان سوالوں کے جواب لیے گئے ہیں فتاوی محمودیہ، حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مسائل اور ان کا حل، جس کے مصنف حضرت مولانا علامہ محمد یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری کتاب جس سے جواب لیے گئے ہیں وہ کتاب ہے مسائل عیدین و قربانی، جس کے مصنف ہیں حضرت مولانا قاری محمد رفعت قاسمی مدرس دارالعلوم دیوبند۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔